السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیا سال جب آ رہا ہوتا ہے اور یہ موجودہ برس اپنے اختتامی مراحل میں ہوتا ہے، تو اس موقع پر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جنہیں آنے والے دنوں میں کوئی خوشی ملنے والی ہوتی ہے، کوئی ایسی چیز جو ان کے ذوق کے مطابق ہو، ان کی مرضی کے مطابق ہو، یا ان کی سب سے زیادہ مطلوب چیز ہو، وہ اگر آنے والے دنوں میں ملنے والی ہو تو نیا برس اور دسمبر کا جو آخری دن ہے وہ ان لوگوں کے لیے بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی نوجوان بچے یا بچی کی اگر نسبت ٹھہر گئی ہے اور اس کی شادی ہونے والی ہے اگلے برس، تو اس موقع پر وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ اس لمحے کو بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ بندہ مومن کے لیے بھی گویا کہ یہ جو گزرنے والا ہر برس ہے زندگی کا، ایک خوشی کا اور شادمانی کا پیغام اس پہلو سے لے کے آتا ہے کہ جنت کی جس منزل کا وہ مسافر ہے اور جس منزل کے لیے وہ ساری مشقتیں اٹھا رہا ہے، وہ منزل گویا کہ اور قریب آ گئی ہے۔ یعنی ایک لمحے کے لیے اس ذہن کے ساتھ اس منظر کو ذرا سمجھیے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ یہ ایمان لائے اور عمل صالح کیا اور جنت کا ہم نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے، تو جس شخص کو اس وعدے پر یقین ہے، وہ جنت کی نعمتوں کو جانتا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا، کتنا ایکسائٹڈ ہوگا کہ اسے ابدی زندگی ملنے والی ہے، ختم نہ ہونے والی خوشیاں ملنے والی ہیں، ہمیشہ رہنے والی جوانی، خوبصورت اور زندگی کا ہر مزہ، ہر لطف، ہر ذائقہ ملنے والا ہے۔ تو اس شخص کی خوشی کے کیا کہنے کہ وہ اپنی منزل سے اور قریب ہو گیا ہے۔ لیکن یہ منزل جو ہے ان لوگوں کو نہیں ملتی جو صرف خوشگمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی یہ منزل ان لوگوں کو ملتی ہے جنہوں نے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان کا عمل اس کے مطابق ہو۔ دیکھیے، بات کہنے کی مجھے اس لیے ضرورت پیش آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں کم و بیش، یعنی اس دنیا میں، ہمارے ہاں سے مراد اس دنیا میں جتنے بھی مذہبی لوگ ہیں اپنے اپنے تصور کے مطابق خدا کی مرضی پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک یہودی بھی، ایک عیسائی بھی، ایک ہندو بھی، جو اس کے مذہبی تصورات ہیں اس کے مطابق وہ خدا کی مرضی پہ کھڑا ہوا ہے، جبکہ حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر بھی یہ معاملہ ہے کہ لوگوں کے اپنے تصورات ہیں، اپنے نظریات ہیں، ان کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جب اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو انہیں بتا دیا جائے گا کہ تم اپنے تصورات لے کے آئے ہو، تم نے اپنے آپ کو میری مرضی کے مطابق نہیں ڈھالا، اور اس وجہ سے وہ جنت کی نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے تعصبات سے اوپر اٹھیں اور اللہ کی مرضی کو اس کی کتاب سے جاننے کی کوشش کریں، اس کے رسول کی لائی ہوئی کتاب سے جاننے کی کوشش کریں۔ یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے جنت کی اس کامیابی کے لیے، یہ پہلی اور بنیادی چیز ہے۔ اور دوسری یہ کہ ہم اپنے اعمال کو، اپنے عملی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھالیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک دوسری جد و جہد ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے مفادات، اپنے خواہشات، اپنی ضروریات تک سے بھی جا کے بعض اوقات لڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ دوہری جنگ ہے، ایک طرف ہمیں مسلسل اپنے تعصبات سے لڑ کے اپنا نظریات کی اصلاح کرنی ہے، اپنے علم کی اصلاح کرنی ہے، علم کی تطہیر کرنی ہے، اور دوسری طرف اپنے عمل کو بہتر بنانا ہے۔ تو جو لوگ یہ دو کام کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ نیا سال انہیں ان کی منزل سے اور قریب کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔